حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری کتاب الایمان کے تحت جہاں پر زیادتی ایمان اور نقصان ایمان کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں پیش کرتے ہیں، وہیں پر بعض احادیث مبارکہ کے اقتباسات بھی پیش کرتے ہیں، جن میں پہلا اقتباس آپ نے پیش کیا والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے خاطر بغض کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ دراصل امام بخاری من الایمان کا اضافہ کر اور اس اقتباس کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے محبت میں کمی زیادتی ہوتی ہے، بغض اور عداوت میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ دراصل ایمان میں کمی زیادتی نہیں بلکہ اثر ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، حقیقت ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ بعض حضرات نے کہا مقتضا ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اصل ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، جیسا کہ ابن حزم نے کہا کہ ایمان میں اگر کمی کو تسلیم کر لیا جاوے تو اس صورت میں شک لازم آتا ہے جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صَحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ۔ اب یہاں سے حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، ان کے ایک مخطوط کو اور ان کے ایک خط کا ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، جس کے ذریعے سے آپ استدلال کر رہے ہیں زیادتی ایمان اور نقصان ایمان پر۔ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ تاریخ اسلام کی انتہائی مؤثر اور عظیم ہستی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا تعلق خلافت بنو امیہ کے حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید اور یزید کے بعد مروان، یہ ان کے دادا ہوتے تھے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ان کا نسب کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے عمر ابن عبد العزیز بن مروان بن حکم۔ آپ کے والد عبد العزیز یہ اپنے زمانے کے مصر کے سب سے مشہور گورنر گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تاریخ اسلام میں فرد فرید ہے جو 20 سال تک مصر کے گورنر رہے، اور آپ نے اپنے پورے گورنری کے دور میں عدل اور انصاف قائم کیا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ آپ نے اپنی گورنری کے فرائض کو انجام دیا۔ آپ کے یہاں آپ کی شادی ام عاصم سے ہوئی تھی، اور ام عاصم یہ عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی ان کی
بیٹی کا نام ام عاصم تھا اور ان کے والد کا نام بھی عاصم تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عاصم جو تھے ان کی یہ بیٹی ہوتی تھی. اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوتی ہوئی. اس لیے کہ عاصم کی بیٹی ہے تو حضرت عمر کی کیا ہوگی؟ پوتی ہوئی. یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی والدہ تھی. گویا کہ عبد العزیز کے 3 نکاح ہوئے تھے جن میں سے ایک نکاح ام عاصم سے ہوا. اسی ام عاصم سے ایک روایت کے مطابق سن ہجری 61 میں اور ایک روایت کے مطابق سن ہجری 63 میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت مصر کی گورنری کے زمانے میں ہوئی، مگر آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا. کیونکہ عمر بن عبد العزیز یہ بہت عظیم ہستی ہے، اس مناسبت سے مختصراً ان کے حالات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. ان کا نام آیا اسی بہانے. تو 61 یا 63 میں آپ کی ولادت ہوئی مصر میں. آپ 7-8 سال کے ہوئے تو آپ کے والد نے آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا. آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں کے محدثین سے آپ نے اکتساب فیض کیا. آپ کو صالح بن کیسان کی تربیت میں اور ان کی نگرانی میں رکھا گیا. صالح بن کیسان من کبار محدثین فی المدینہ فی عہدہ، اپنے زمانے کے مدینہ کے بہت بڑے محدث تھے. ان کا تذکرہ بھی پیچھے ہے، راویوں میں سے حدیث کے مشہور. تو صالح بن کیسان یہ خاص طور پر آپ کے مربی تھے. صالح بن کیسان نے حضرت عمر بن عبد العزیز پر سب سے پہلے محنت کی عربی زبان سکھانے میں. حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ میرے استاد صالح بن کیسان کان متشددا فی التربیت والتعلیم، یہ تعلیم و تربیت کے باب میں بڑے سخت تھے. تو فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز میں وہ میری نگرانی کرتے تھے اور مجھے انہوں نے مکلف کیا تھا کہ نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. فرماتے ہیں تاخرت یوما، ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو نماز کے بعد مجھے صالح بن کیسان پوچھتے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوئے بھائی عمر؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اپنے بال سنوارنے میں لگ گیا تھا. تو کہا کہ اچھا، وَإِصْلَاحُ شَعْرِكَ أَفْضَلُ عِنْدَكَ مِنَ الصَّلَاةِ، اپنے بال کا سنوارنا آپ کے نزدیک نماز سے زیادہ بہتر ہے. تو فرماتے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور فوراً ایک خط لکھا اور ایک آدمی کو لے کر مصر بھیج دیا. ان کے والد کے نام پر شکایت کی کہ عمر بن عبد العزیز نے آج ایسی حرکت کی. ان کے والد نے اسی لمحہ ایک آدمی کو وہاں سے بھیجا. وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد سب سے پہلے عمر بن عبد العزیز کو پکڑا اور پکڑ کر آپ کا منڈن کرا دیا، آپ کے بال کٹوا دیے اور کہا آج کے بعد یہ بال نہیں رکھے گا. اور صالح بن کیسان سے کہا کہ آپ کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو صاحبزادہ نہ سمجھیں، آپ جیسی چاہے اس کی تربیت کر سکتے ہیں. آئندہ آپ خط نہ لکھیں، آپ ان کی پٹائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو سخت سے سخت سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت یہ آپ کے ذمہ ہے. عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں بس اس دن کے بعد سے صالح بن کیسان نے مزید سختی کی اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت صالح بن کیسان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنی اچھی میری تربیت کی کہ میں کبھی انہیں زندگی میں فراموش نہیں کر سکتا. میرے ماں باپ کے بعد اگر میرے لیے سب سے بڑی اہمیت کا حامل اگر کوئی ہے تو وہ صالح بن کیسان ہے. اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں اور بھی محدثین تھے، ان سے بھی اکتساب فیض کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ کے کبار محدثین میں 25 سے 30 سال کی عمر میں شمار کیے جانے لگے. صالح بن کیسان نے ایسی محنت کی کہ آپ خود مدینہ کے محدثین میں شمار ہونے لگے. آپ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا گیا. جب آپ 25 سال سے زائد کی کچھ عمر کے ہوئے تو عبد الملک بن مروان نے آپ کو مدینہ کا گورنر بنایا. آپ مدینہ کے گورنر تھے. اس زمانے میں جب آپ کو گورنر بنایا گیا تو آپ نے فقہاء مدینہ کو جمع کیا اور فقہاء مدینہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا 10 فقہاء کو جمع کیا اور کہا کہ آج سے مدینہ میں جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کی رائے کے مطابق ہوگا اور آپ کی رائے کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے.
اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں، میں کوئی غلط حکم صادر کرتا ہوں تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ مجھے روکیں گے، اگر آپ نہیں روکیں گے تو عند اللہ آپ کی باز پرس ہوگی۔ یہ کہہ کر مدینہ کے 10 فقہا کو اپنے اوپر نگران بنا دیا کہ میری ہر چیز پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے مدینہ کے بہترین گورنر کی حیثیت سے آپ عالم اسلام میں متعارف ہوئے۔ عبد الملک کا انتقال ہو گیا، سلیمان بن عبد الملک یہ بادشاہ بنا جو کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا، اور اس کے واقعات، کھانے پینے کے واقعات حضرت مولانا اعجاز صاحب نے اپنی کتاب نفحات العرب کے اندر میں لکھے ہیں، جس میں بظاہر تھوڑا مبالغہ بھی لگتا ہے۔ حضرت نے تو کتابوں سے نقل کیا ہے ادب کی حیثیت سے کہ وہ پورا ایک ایک بکرا ایسے چٹ کر جاتا تھا کہ بازو والے کو ایک بوٹی بھی نہیں دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد 70 انار کھا جاتا تھا۔ بہرحال بظاہر تو معقول سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہوا بھی ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو۔ اب سلیمان بن عبد الملک یہ سن ہجری 99 میں جب اس کی وفات قریب ہوئی تو اس کے خاص ندیم جو تھے یہ رجا بن حیوہ تھے، جو مدینہ منورہ کے اور عالم اسلام کے اس زمانے کے بڑے فقیہ اور محدث شمار ہوتے تھے۔ تو اس نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور رجا بن حیوہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد ایوب کا خلیفہ بنا۔ تو رجا بن حیوہ نے کہا وَهَلْ يَصْلُحُ أَيُّوبٌ أَن يَكُونَ خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ ابْنُ 13 سنة۔ ایوب تو 13 سال کا ہے، 13 سال کا بچہ مسلمانوں پر امیر المؤمنین اور خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ کہا کہ اگر آپ اس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن مرنے کے فوراً بعد اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس نے تھوڑا سا سوچا اور سوچنے کے بعد کہا یا رجا وَهَلْ يَصْلَحُ داؤد أَن يَكُونَ خلیفہ، ان کا دوسرا بیٹا تھا داؤد، کیا یہ ممکن ہے کہ میں داؤد کو خلیفہ بناؤں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ داؤد کہاں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں پر ہے؟ تو کہا کہ وہ بلاد روم میں مسلمان لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس کو خلیفہ بنا دیں گے، کیا پتا وہ واپس لوٹتا بھی ہے یا نہیں، وہ اگر مر گیا تو اس کے بعد خلیفہ بنانے کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو پھر اس نے رجا بن حیوہ سے کہا کہ آپ بھی مجھے بتائیے میں کس کو خلیفہ بناؤں۔ رجا بن حیوہ نے کہا میں کیا بتاؤں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خود سوچئے کہ کون خلیفہ آپ کے بعد بہتر ہو سکتا ہے امت کے حق میں۔ یہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد رجا بن حیوہ سے کہتا ہے سلیمان بن عبد الملک وَهَلْ يَصْلُحُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَن يَكُونَ خَلِيفَةً بَعْدِي، کیا رائے ہے، کیا میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ بن جاوے تو کیسی رائے؟ رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ میں تو اسی کا انتظار کر رہا تھا، میں نے فوراً کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، آپ نامزد کر دیجیے اسے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عمر بن عبد العزیز کو اگر میں خلیفہ بنا بھی دیتا ہوں لیکن عبد الملک کے بیٹے چین سے بیٹھیں گے نہیں، اور عبد الملک کے بیٹے بعد میں خلافت کے لیے، میرے بچے چھوٹے ہیں لیکن عبد الملک کے بیٹے بڑے ہیں، لہذا وہ کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے کریں گے۔ تو کہا ایک میرے ذہن میں ایک ترتیب یہ ہے کہ عبد الملک کا ایک بیٹا ہے معاویہ بن عبد الملک بن مروان، میں وصیت میں ایسا لکھ دیتا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز ہوں گے اور ان کے بعد معاویہ بن عبد الملک بن مروان کیا بنے گا، خلیفہ بنے گا، تاکہ یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے اور فتنہ نہ کرے۔ تو رجا بن حیوہ نے کہا ٹھیک ہے اچھی رائے ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد رجا بن حیوہ سے کہا کہ آپ میرے خاندان کے افراد کو جمع کیجئے۔ تو رجا بن حیوہ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد العزیز نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ امت کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد معاویہ بن عبد الملک کو کیا بنایا جائے گا، خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو اس کے خاندان کے لوگوں نے بھی، اس کی آخری گھڑی تھی لہذا اس بنا پر کوئی اختلاف کیا نہیں اور تیار ہو گئے۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ اب آپ اپنا وصیت نامہ لکھوا دیجئے۔ تو پھر اس نے وصیت نامہ لکھوایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر من سلیمان بن عبد الملک امیر المؤمنین، اور پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے وَأَتَوَلَّى خِلَافَةَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى عُمَرِ بن عبد العزیز وَيَكُونُ بَعْدَهُ الْخَلِيفَةُ مُعَاوِيَةُ بن عبد الملک، یہ کہہ کر اس نے اپنا مختصر سا وصیت نامہ لکھوایا، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا سلیمان بن عبد الملک کا۔ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد رجا بن حیوہ کو پھر تھوڑا سا ڈر لگا۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ اس کے خاندان والے چین سے بیٹھیں گے نہیں، لہذا انہوں نے پھر سے ان کو جمع کیا۔ سلیمان کا انتقال ہو گیا، اس کے بارے میں ان کو بتایا نہیں، اور ایک جگہ پر ان سے کہا کہ دیکھو سلیمان آخری گھڑی ہے، اور سلیمان نے اب عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا، آپ میں سے کسی کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی وصیت اور ان کی تمنا اور آرزو کو ہم کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ تو آپ کو ہو گیا اطمینان کہ اب کچھ ہوگا نہیں۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی موت کا آپ نے اعلان کیا، رجا بن حیوہ نے، کہ انتقل امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک۔ پھر اس کے بعد آپ نے فوراً ان کی تدفین سے پہلے عمر بن عبد العزیز کو بلا لیا، اور عمر بن عبد العزیز سے آپ نے تنہائی میں بات کی اور کہا دیکھو آپ فقیہ ہیں، آپ محدث ہیں، آپ عالم ہیں، امام زہری کے استاد ہوتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز جو مدون حدیث ہے ان کے استاد ہوتے ہیں، ابو بکر بن الحزام کے بھی استاد ہوتے ہیں آپ، تو ابو بکر بن الحزم کے، ان دونوں کا شمار مدونین حدیث میں ہوتا ہے۔ تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ دیکھو یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان کے دل میں یہ بات ڈالی جو میرے دل میں تھی کہ آپ جیسے آدمی کو خلیفہ بنایا جائے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ نے شش و پنج میں مبتلا ہوئے، لیکن جب رجا بن حیوہ نے آپ پر پریشر ڈالا تو پھر آپ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے، البتہ سب لوگوں کی رضامندی کے ساتھ ہو تو، کسی اختلاف کے ساتھ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال رجا بن حیوہ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ دوبارہ بادشاہ کے خاندان والوں کو جمع کیا جائے اور وہ سب پہلے خلیفہ کے ہاتھ پر کیا کرے، بیعت کرے۔ جب خلیفہ کے ہاتھ پر عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تو ہشام بن عبد الملک نے مخالفت کی، اور ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ نہیں، عمر بن عبد العزیز کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ عبد الملک کی اولاد زندہ ہے، سلیمان کی اولاد زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیسے وہ خلیفہ بنے؟ رجا بن حیوہ نے کہا کہ سیدھے سیدھے ہاتھ پر بیعت کر لو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ رجا بن حیوہ نے ہمت سے کام لیا، کہا کہ نہیں، سارے لوگوں نے اقرار کر لیا ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ فتنہ پروری کریں گے تو فتنے کی سزا اسلام میں قتل ہے، لہذا قتل کر دیا جائے گا، چپ چاپ بیعت کر لیں۔ تو پھر ہشام نے دیکھا کہ رجا آج کسی اور موڈ میں ہے، قبل اس کے کہ میرے خلاف کوئی فیصلہ ہو، اس نے بھی خاموشی کے ساتھ عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، سلیمان کو دفن کر دیا گیا، اور سلیمان کو دفن کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ مجھے خلافت کا حرص نہیں، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا ہوں، نہ مجھے اس کا شوق ہے، اور نہ میں ایسی عظیم ذمہ داری کو اپنے سر پر اٹھانے کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں، لہذا آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی اور کو منتخب کر لیں جو میری جگہ پر خلیفہ ہو، جس پر آپ سب کا اتفاق ہو۔ تو تمام مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، خلیفہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا ہے، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ تو پھر محدثین نے آپ کو سمجھایا، اور اس طریقے سے آپ کی خلافت پر لوگوں نے بیعت کی، اور آپ کو سن ہجری 99 میں خلیفہ بنا دیا گیا۔ آپ نے خلافت کے بعد پوری عالم اسلام کی حالت بدل کر رکھ دی ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے اندر حضرت ابو بکر کا حلم ودیعت کیا تھا، حضرت عمر بن الخطاب کا عدل ودیعت کیا تھا، حضرت عثمان بن عفان کی حیا کو ودیعت کر دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور ان کا قضا بھی اللہ رب العزت نے آپ نے سب جمع کر دیا تھا۔ اس طرح سے آپ 2 سال اور 5 ماہ خلیفہ رہے، اور 40 سال میں 5 مہینے کم آپ کی عمر تھی، اور آپ اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ مگر اس 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے مروان بن حکم سے لے کر سلیمان بن عبد الملک تک جتنی بھی خرافات اور جتنی بھی خرابیاں اسلامی سیاست میں در آئی تھی، ان سب کا صفایا کر دیا ہے۔
اسی لیے ہمارے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد، مورخین کا، محدثین کا، علماء کا، فقہاء کا، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اسلام کے قرن اول کے مجدد اول یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز ہے، قرن اول کے مجدد ہے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کے سلسلے میں آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. رجب کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کو بہرحال اللہ رب العزت نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی تھی، آپ کے بیٹوں میں ایک کا نام عبد العزیز تھا، یہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے ہے اور بعد میں محدثین کبار میں ان کا شمار ہوا. عبد العزیز بن عمر اور بھی آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے سب کو علم سے شغف تھا. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں نہیں ڈالا اور بدستور آپ ان کو علم کے ساتھ، بہرحال چونکہ آپ کی عمر بہت کم ہوئی، 40 سے بھی کم سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ نے اگرچہ صرف 2.5 سال خلافت کی، مگر حضرت ابوبکر کے زمان خلافت کو آپ نے زندہ کر دیا. حضرت ابوبکر نے بھی 2.5 سال خلافت کی، مگر 2.5 سال میں وہ کارنامے انجام دیے جس کی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل آپ نے اسی انداز میں خلافت میں جتنی بھی سیاست کے میدان میں خرابیاں آئی تھی سب کو آپ نے ختم کی. یہاں تک کہ سب سے بڑا متنازع مسئلہ جو تھا وہ تھا باغ فدق. فدق کے اندر ایک باغ تھا خیبر میں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حضور کے پاس آیا تھا حصے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی بنو ہاشم کو اور اپنے ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد مروان کے زمانے سے اس کی ساری کے ساری آمدنی خلیفہ کے پاس جاتی تھی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وقت سارے لوگوں کو جمع کیا، مروان بن حکم کے اولاد کو، اور جمع کر کے کہا کہ یہ فدق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. یہ اگرچہ وراثت میں نہیں دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو، لیکن اس کی آمدنی ساری بنو ہاشم پر خرچ کی جائے گی. لہذا آج کے بعد اس کی کسی بھی آمدنی میں سے نہ تو بنو مروان میں سے کسی کو کچھ دیا جائے گا اور نہ بنو عبد الملک میں سے کسی کو دیا جائے گا، نہ بنو سلیمان میں سے کسی کو دیا جائے گا. اس کی ساری آمدنی بنو ہاشم پر کیا کی جائے گی؟ خرچ کی جائے گی. اس طرح سے ایک بڑا اختلاف جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پایا جاتا تھا، اس اختلاف کو آپ نے کیا کیا؟ ختم کیا. بہرحال تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے عدی ابن عدی کے نام ایک خط لکھا. عدی ابن عدی یہ تابعی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے انہیں عراق کا ایک جزیرہ ہے الموصل، جو اس وقت ایک شہر ہے، وہاں کا آپ کو عامل اور گورنر بنایا تھا. تو آپ نے عدی ابن العدی کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے لکھا ان للایمان فرائض و شرائع، کہ ایمان میں بہت سارے فرائض ہے اور بہت سارے شرائع ہے، وحدودا وسننا، اور بہت سارے حدود ہے اور بہت سارے سنتیں ہیں. فرائض آپ نے کہا یعنی اعمال کی طرف اشارہ کیا. اسی طریقے سے آپ نے کہا شرائع، تو شرائع آپ نے کہہ کر عقائد دینیہ کی طرف اشارہ کیا. آپ نے کہا حدوداً، اس کا مطلب یہ ہے کہ منہیات اور ممنوعات شرعیہ، کہ شریعت مطہرہ میں بہت ساری چیزیں وہ ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. وسنناً، اس کا مطلب ہے مندوبات اور آداب اور مستحبات. تو فرماتے ہیں آپ کہ اسلام میں احکام بھی ہے، عقائد بھی ہے، منہیات بھی ہے، اور اسی طریقے سے مستحبات، آداب اور سنن بھی ہے. فمن استکملھا استکمل الایمان، جس نے اسے پورا کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. یعنی جو ان تمام کو بجا لائے، احکام پر بھی عمل کرے، عقائد دینیہ پر بھی مکمل طور پر اپنے دل سے اس کا علم حاصل کر کر اس پر اعتقاد رکھے، اور منہیات کو جان کر اس سے باز رہے، اور مستحبات وغیرہ کو جان کر اس پر عمل کرے. تو فرماتے استکمل الایمان، تو گویا کہ اس شخص نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا. ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، اور جس نے اس کو مکمل نہیں کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا. یہی ہے امام بخاری کا مستدل، استکملها لم يستكمل. تو فرماتے ہیں اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہو رہی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے اس خط سے ایسا معلوم ہو رہا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے امام بخاری کا. فإن أعش، بس اگر میں زندہ رہا مزید، فسأبينها لكم، تو میں اس کو وضاحت کے ساتھ تمہیں بیان کروں گا، یعنی اس کی پوری تفصیل تمہارے سامنے بیان کروں گا. حتی تعملوا بها، تاکہ تم اس پر عمل کر سکو. وإن أمت، اور اگر مجھے موت واقع ہو جائے،
فما انا علی صحبتکم بحریص، تو مجھے تمہارے پاس رہنے کی کوئی لالچ بھی نہیں، مجھے کوئی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو اور تمنا بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی آخری عمر کے اندر یہ خط ان کو لکھا تھا عدی ابن عدی کو سن ہجری 101 میں، اور اسی سن میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے اس خط سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ بارہا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیفیت ایمان، آثار ایمان، مقتضى ایمان، یا بہت تو علماء نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لیا جاوے کہ عمل یہ ایمان کا جز ہے، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ جز دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جزء ترکیبی اور ایک ہوتا ہے جزء تزئینی۔ تو فرماتے ہیں عمل یہ جزء تزئینی ہے، جزء ترکیبی نہیں ہے۔ کیا مطلب جزء ترکیبی؟ اور جزء ترکیبی اگر ہو تو اگر وہ نہ پایا جاوے تو اس صورت میں اس پر کفر لازم آنا چاہیے، جبکہ حضرات محدثین بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جاتا۔ خوارج اس کو کافر کہتے ہیں، کبیرہ کرنے والے کو، شریعت پر عمل نہ کرنے والے کو، لیکن محدثین اسے کافر۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو جزء ترکیبی مانا گیا ہوتا تو کافر ہو جاتا اگر وہ عمل نہ کرتا تو، لیکن عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے کفر کے قائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزء تزئینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جزء تزئینی۔ کیا مطلب جزء تزئینی ہونے کا؟ کہ ایمان کا جز ہے مگر اس کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ اعتبار تزئین کے ہے، اچھا لگنے کے اعتبار سے ہے، اس کے استکمال کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کے کم ہونے سے ایمان کے اوپر مکمل اثر نہیں ہوگا۔ کچھ اثر تو ہوگا، مکمل اثر نہیں ہوگا۔ جیسے بال اللہ نے انسان کو بھی دیے ہیں زینت کے لیے، بال نہیں ہے تو کیا انسان نہیں رہے گا؟ رہے گا، لیکن سارے انسان گنجے ہوں گے۔ اور گنجا دیکھتے ہیں آپ، گنجا انسان کو بھی اگر گنجا کہہ دو تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، کیا بولتا ہے کہ اچھا مجھے ارے بھیا گنجا ہے تو گنجا کہا، لیکن وہ کیوں اس کو غصہ آ رہا ہے؟ اسی لیے اس کو غصہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زینت میں کمی ہے۔ تو صرف زینت کی کمی سے کوئی آدمی معذور ہے پاؤں سے، آپ نے اس کو لنگڑا کہہ دیا تو بہت خوش ہوتا ہے نا، حالانکہ خوش ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ بھائی لنگڑا ہے تو لنگڑا کہا، لیکن بولتا ہے لنگڑا کہتا ہے، ارے بھیا ہے تو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کانا ہے، اس کو آپ نے کانا کہہ دیا تو کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ بڑا اچھا کیا آپ نے، بلکہ لے گا پتھر اور سیدھا آپ کو بھی کانا بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تزئین میں کمی، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تزئین میں کمی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا جزء تزئینی ہے۔ ہمارے علماء بھی عجیب عجیب اٹھا کے لاتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو، شریعت کو کتنی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جزء تزئینی ہے عمل، لہذا اس کو جزء ترکیبی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جزء ترکیبی ہوتا تو اس کی کمی کی صورت میں کفر لازم آتا، جبکہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی اس کی کمی سے اس کے کفر کے قائل ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَعِشْ لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، یہاں تک کہ تم اس پر عمل کرو، وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر مجھے موت آ جائے، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ۔ اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس خط سے ایک تو مسلمان حکمرانوں کے نام یہ بات پتہ چلی کہ مسلمان حکمران ہمیشہ اپنے دین کے سلسلے میں انتہائی درجہ حساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہو رہا ہے، ہم کو کیا مطلب اس سے؟ جب حکمران کا یہ حال ہے تو علماء کی کیا حالت ہونی چاہیے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمان حکمران تقریباً خلافت کے ختم ہونے تک دنیا سے 1930-23 تک دنیا میں خلافت عثمانیہ قائم رہی۔ آج سے تقریباً 21 چل رہا ہے نا، ابھی 22 چل رہا ہے، 21، تو آج سے 98 سال پہلے تک دنیا میں خلافت کیا تھی؟ قائم تھی۔ وہاں تک کہ مسلمان حکمران اس وقت جو حکمران ہیں، ان حکمرانوں سے تو درجہ بہتر ہوتے تھے علم کے اعتبار سے۔ ہمارے ہندوستان کا حکومت، نظام حکومت تھی حیدرآباد میں، تو اس نظام حکومت میں مسلمان کے زوال کے دور کا سب سے آخری بادشاہ مانا جاتا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا علم دوست تھا کہ اس نے، جس زمانے میں سائنس نے دنیا میں کوہرام مچا رکھا تھا، مغربی سائنس نے، اس زمانے میں اس نے 1917 میں ایک
ادارہ قائم کیا دار الترجمہ، اور اس دار الترجمے کے ذریعے سے تمام سائنسی اور دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کو انگریزی اور فرینچ اور دوسری زبانوں میں سے اردو زبان میں منتقل کروایا. تو کہتے ہیں کہ اس نے سارا تقریباً 38 سال میں کئی 100 کتابیں اردو میں منتقل کی. لیکن جب ہندوستان کے حکومت نے وہاں پر پولیس ایکشن کیا تو وہ ساری کتابیں انہوں نے جلا دی، جو بڑی محنت کے ساتھ. اس میں کہتے ہیں کہ ایک اصطلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے علماء کو 100 روپے دیے جاتے تھے، ایک اصطلاح کا. کس کا؟ ایک اصطلاح. اور اس وقت سونا 1 روپے کا تولہ ہوتا تھا. اس وقت سونا کتنے کا ہوتا تھا؟ 1 روپے کا تولہ ہوتا ہے. تو مسلمان آخری دور میں بھی علم کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھ، ابھی بھی ایسے بکواس قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی کچھ نہ کچھ کام کراتے رہتے ہیں. جیسے میں نے اس سے قبل بھی آپ سے کہا کہ دبئی کی حکومت نے ایک موسوعہ تیار کیا تھا، معلمۃ قواعد الفقہ، 30 جلدوں میں. کویت کی حکومت نے الموسوعۃ الفقہیہ تیار کروایا ہے 50 جلدوں میں. تو ہر حکومت کوئی نہ کوئی کام کرواتی رہتی ہے. تو مسلمانوں کا ہمیشہ علم سے رشتہ رہا اور ہمیشہ، لیکن ہمارے جو پہلے حکمران تھے ان کا علم کے ساتھ عمل کے ساتھ بھی کیا ہوتا تھا؟ رشتہ ہوتا تھا. تو بہرحال اخیر میں جو انہوں نے بات کہی کہ وما انا علی صحبتکم بحریص، کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں میں دنیا میں، ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو رہنے کی تمنا ہوتی ہے تو وہ حکمرانوں کو ہوتی ہے کہ بھئی جتنا جیے اتنا اچھا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد تو پڑھنے والی ہے، اس سے اچھا جتنا جی لے لو اتنا کیا ہے؟ اچھا ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ زاہد اور متقی قسم کے تھے لہذا اس بنا پر حضرت ابو ہریرہ کا جب انتقال ہونے لگا تو لوگ رونے لگے، ان کے گھر والے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیوں روتے ہو بھائی؟ کہا کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے. تو آپ ہنسنے لگے کہ بھائی ہنستے کہاں؟ کہا کہ موت سے مسلمان گھبراتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. کہا موت تو ایک پل ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. کہا اس پل کو پار کرنے کے بعد تو حبیب سے مل جاتا ہے. یہ اس لیے کہ ان کے اعمال، ان کے کردار ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ موت سے نہیں گھبراتے تھے، اور جن کے اعمال اور کردار اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ موت سے ضرور ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے. تو بہرحال اسی لیے آپ نے کہا کہ وما انا علی صحبتکم بحریص. وقال ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً 11 آیتیں ذکر کی ہے، جن میں سے پہلے 8 آیتیں ذکر کی، اس کے بعد بیچ میں کچھ چیزیں ذکر کی، اور پھر اس کے بعد اس ایک آیت کو ذکر کیا، اور آگے ایک اور آیت کو ذکر کریں گے شرع لکم من الدین، اور اس طریقے سے شرعت و منہاجا. تو یہ 3 آیتوں کو بعد میں ذکر کرتے ہیں آپ. تو حضرات شارحین فرماتے ہیں، خاص طور پر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اصل میں پہلی جو 8 آیتیں آپ نے ذکر کی، ان 8 آیتوں میں صراحتاً اس دیاد ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اشارتاً اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دیاد ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اسی فرق کے لیے آپ نے ایک 7 آیتوں کو ذکر نہیں کیا بلکہ تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ اس کو ذکر کیا. بہرحال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى. تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان میں مزید اضافہ چاہتا ہوں. امام بخاری کا کہنا ہے لیطمئن قلبی سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دیات ایمان کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہتے تھے. لیکن ہمارے احناف یہی کہیں گے، ہمارے بعض لوگ امام بخاری کے پیچھے بھی احناف کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ اتنی ساری آیتیں اور اتنے اقتباسات یہ سب امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے خلاف، ایسا نہیں ہے، یہ خامخواہ کی بات ہے. امام ابو حنیفہ کے خلاف آپ نے کوئی اکھیڑا یا بکھاڑا کھڑا کیا نہیں ہے. آپ تو صرف محدثین کے ایک مسلک کو جو آپ کا اپنا مسلک ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں.
لیکن اس کو اس طرح سے لینا کہ نہیں یہ مرجیہ کے خلاف ہے اور امام ابو حنیفہ پر بھی ارجاء کا حکم ہے، لہذا امام صاحب کے بھی خلاف ہے، تو ہمارے متاخرین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بھی فیض الباری میں لکھا ہے کہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ علماء کے مراتب کو نہیں سمجھتے۔ کہا امام بخاری جیسا آدمی کیوں امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتنا بیر کرے گا کہ کتاب کا آغاز ہی ان کے اختلاف سے کرے گا؟